السلام علیکم جناب علی رضوان حاضر خدمت جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب اور کمیونٹی میں تعارف بھی کروائیں۔ آپ کا شکریہ۔ اب چلتے ہیں وی لاگ کی طرف۔ اچھا، تو چونکہ پچھلا وی لاگ ہم نے کیا تھا فیصلے پہ، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا ہے مخصوص نشستوں کا، اس پہ وی لاگ کیا تھا، تو اس حوالے سے اب پہلے تو میں نے سوچا تھا شاید ایک ہی وی لاگ بہت ہے، مگر ابھی تھوڑا سا مجھے تشریح یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں اس کو بھی تھوڑا سا بیان کیا جائے اور کچھ اور بھی جو بھی ڈسکشن کی جائے۔ تو جناب، لوگوں کے تاثرات میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا طلعت حسین صاحب جو ہیں، وہ ہمارے بڑے زبردست قسم کے جرنلسٹ ہیں اور ون آف دا بیسٹ جرنلسٹ آف پاکستان، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ اس فیصلے کے نتیجے میں جو لوگ ہارے ہیں ان میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جمعیت الاسلام فضل الرحمان، ایم کیو ایم، باپ پارٹی وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہار ہے۔ میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہار ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا اتنی لاغر ہو چکی ہے اس وقت۔ جو نظر آ رہا ہے جی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو ہم ملٹری ایکچولی اسٹیبلشمنٹ اس کو کہا جاتا ہے جس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جب سے یہ انہوں نے اپنا ہاتھ حکومتی معاملات سے نکالا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں غیر سیاسی یا اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد سے آہستہ آہستہ جو ان کو اوور کم کر رہی ہے وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اس وقت سارے آپ کے معاملات کو جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی تھی اس کو مطلب اس وقت کنٹرول کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا جناب، تو مزمل سہروردی صاحب جو ہیں وہ بڑے پائے کے جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ نگار ہیں۔ اچھا، ان کے خیال میں ان کے خیال ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی کہ جو 3 دن کا ٹائم آئین میں لکھا ہوا ہے، آپ نے کوئی جماعت جو ہے وہ جوائن کرنی ہے، تو سپریم کورٹ 15 دن کا ٹائم کیسے دے سکتی ہے؟ یہ 15 دن کا ٹائم دینا ایک سہولت کاری ہے پی ٹی آئی کو۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہ آئین کو ری رائٹ کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اصل میں ہماری عدلیہ کو یہ عادت پڑ چکی ہے کہ آئین کو توڑنا اور آئین کو ری رائٹ کرنا اور اپنی مرضی کے قوانین کو پاس کرنا۔ جیسا انہوں نے پہلے 63A کا قانون بنایا، اس کا مطلب کہ اس کو ری رائٹ کیا، اس کے بعد پھر اب یہ آج وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے یہ ری رائٹ کیا قانون۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ مئی کے بعد میں یہ نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی میں تصور کی جائیں گی، جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مئی سے پہلے جو کام ہوئے ہیں، کوئی صدارتی الیکشن ہوا، کوئی صوبائی معاملات چلے، کچھ ہوا، تو اس کا کیا بنے گا؟ یعنی کہ انہوں نے گھڑی پیچھے کر دی تو پھر پوری پیچھے کر دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا یہ کہتے ہیں جی کہ ایک جو نیوز ایک پھیلی ہوئی تھی کہ جی گورنمنٹ کوئی آئینی ترمیم لا رہی ہے جس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں، چیف جسٹس کا مدت ملازمت کو بڑھا دیا جائے گا، یعنی کہ فکس کر دیا جائے گا۔ جو بھی چیف جسٹس آئے گا، جو ایک مرتبہ چیف جسٹس بنے گا، تو اس کو 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، جس طرح ہمارا آرمی چیف کا سسٹم چلتا ہے۔ آرمی چیف بے شک ایک دن بعد ریٹائر بھی ہونے والا ہو، تو جب وہ جب آرمی چیف بنتا ہے تو پھر وہ 3 سال کے لیے آرمی چیف ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا سسٹم پتہ چلا تھا کہ جی یہ ویسے چھوٹی موٹی نیوز ہم نے بھی سنی تھی مگر کوئی کنفرمیشن نہیں تھی، مگر ان کا کہنا یہ ہے مزمل سہروردی صاحب کا کہ یہ منصور علی شاہ، منیب اختر اور عائشہ ملک جو ہیں، یہ جسٹسز جو ہیں، یہ انہوں نے اپنی چیف جسٹسی کا عہدہ بچایا ہے ایکچولی۔ یعنی کہ جو بندہ آج نومبر میں جا کے چیف جسٹس بننے لگا ہے تو وہ پھر 3 سال انتظار کرے گا۔ اگر ایسا کوئی آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کا مطلب وہ پھر جو ہیں آپ کے قاضی فائز صاحب 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنتے اور وہ 3 سال کے لیے انتظار کرتا، بے شک اس کے بعد بنتا مگر انتظار تو کرتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان 3 لوگوں نے تو اپنی چیف جسٹسی، خاص کر منصور علی شاہ کا کہا جاتا ہے، کیونکہ منصور علی شاہ عام طور پہ دیکھا گیا تھا کہ یہ ایک اپرائٹ جج ہیں، مگر اس حوالے سے انہوں نے مطلب اپنے موقف میں تبدیلی کی ہے۔
تو چلو منیب اختر اور عائشہ ملک تو آلریڈی عمران ٹائپ جج تھے، تو عمران دار، سوری عمران نہیں، عمران دار. تو بس یہ مزمل سہروردی صاحب کا یہ اپنا خیال ہے. اچھا جی، ایک ہمارے اور تجزیہ نگار ہیں بڑے اچھے، رضوان رضی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ 7-8 ججز جو کہ آگے مطلب کہ 3-4 تو وہ ہیں جو چیف جسٹس بننے لگے تھے، ان کو گھیرا گیا ہے اور ایک گروپ بنایا گیا ہے، یہ دکھا کے میڈیا کے تھرو ایک ہائپ کریٹ کی گئی کہ گورنمنٹ کے پاس اگر 2/3 اکثریت آ جاتی ہے تو وہ پھر ایک ترمیم کر دے گی جس میں پھر ججز کو ایکسٹینشن دی جا سکے گی، یعنی 3 سال کے لیے. تو وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تو پھر جو آگے لائن میں لگے ہوئے ججز ہیں وہ ان کے لیے پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ انہوں نے ایک گروپ کو سائڈ پہ کر دیا. اور ممکن بھی ہے یہ ایسا ہوا ہو، یہ کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جی، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں، ہم تو ایک جنرل پبلک ہیں، تو ہم لوگ تو ان کو سن کے تو آگے بیان کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا سیکھتے ہیں. تو ممکن ہے یہ واقعی کوئی اس میں حقیقت ہو. ہم بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے موقف کے بارے میں. الیکشن کمیشن کا باقاعدہ کوئی موقف تو نہیں آیا، مگر کچھ سننے میں کچھ جو باتیں آ رہی ہیں اس حوالے سے آپ کو مطلع کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا ہے جی کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ الیکشن پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور وہ ہے، اور پی ٹی آئی کا نام بھی سیاسی جماعتوں کی لسٹ میں شامل ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. مزید الیکشن کمیشن نے کسی بھی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، البتہ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن جو تھے ان کو درست قرار نہیں دیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی کافی فورمز پہ گئی، مگر ہر جگہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپہولڈ کیا گیا. چونکہ پی ٹی آئی کے الیکشن ویلڈ نہیں تھے، اس لیے لاجیکلی ان کا دفعہ 215 کے تحت ان سے بلے کا جو نشان تھا وہ وڈرا کر لیا گیا. اور آج کے فیصلے میں ان کا کہنا ہے کہ آج کے فیصلے میں جو 39 ایم این ایز ہیں جن کو پی ٹی آئی کا ایم این اے قرار دیا گیا ہے، ایکچولی انہوں نے پی ٹی آئی سے اپنی ایفیلیشن ظاہر تو کی تھی، مگر انہوں نے کسی قسم کا ڈکلریشن جمع نہیں کروایا تھا. اب پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ڈکلریشن اور پارٹی ٹکٹ جمع کرانا ضروری ہوتا ہے، جو کہ ان امیدواروں نے جمع ہی نہیں کروایا. اس لیے جو ریٹرننگ آفیسرز تھے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار ڈکلیئر کرتے. جب قانونی طور پہ معاملات ہی پورے نہیں ہیں تو وہ کیسے ان کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اور جن 41 امیدواروں کو جو ان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا ہے، انہوں نے نہ تو کوئی ایفیلیشن اپنی جمع کروائی اور نہ ہی ڈکلیریشن جمع کروایا، اور نہ ہی انہوں نے کسی اور پارٹی کا ٹکٹ جمع کروایا. اس لیے ریٹرننگ آفیسرز نے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا. الیکشن جیتنے کے بعد ان ایم این ایز نے رضاکارانہ طور پر سنی اتحاد کونسل یعنی ایس آئی سی میں شمولیت اختیار کی. اس لیے ان کو آزاد ڈکلیئر کرنے کی تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. سنی اتحاد کونسل ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی ایز اے فریق پٹیشن اس نے دائر کی. تو پی ٹی آئی تو ان تینوں جگہوں پہ کہیں فریق تھی ہی نہیں، نہ ہی پٹیشنر تھی، لہٰذا ان کو مخصوص نشستیں دینا سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن یہ تھا موقف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جو کہ باقاعدہ ابھی اناؤنسڈ نہیں ہے، مگر کچھ ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس کا بتایا گیا ہے، ہمیں ان سے پتہ چلا. ہم بات کر لیتے ہیں چھوٹی سی پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت کی کڑی کھل گئی ہے. کے پی کے کا علاقہ ہے باجوڑ، وہاں کل ضمنی انتخابات ہوئے ہیں کے پی کے پروونشل اسمبلی کے، جو کہ ان کا حلقہ تھا کے پی 22. تو اس حلقے میں پی کے 22 حلقہ تھا باجوڑ. اس میں جو رزلٹ آیا ہے اس میں نمبر 1 پہ اے این پی، نمبر 2 پہ جماعت اسلامی، نمبر 3 پہ کوئی اور جماعت ہے، اور اس کے بعد نمبر 4 پہ پی ٹی آئی ہے، یعنی کہ چوتھے نمبر پہ پی ٹی آئی ہے، جو کہ ان کی اپنی سیٹ تھی. تو کے پی کے میں ریسورسز بھی ان کے، حکومت بھی ان کی،
یعنی سب کچھ ان کا، مگر اس کے باوجود یہ ان کا جو امیدوار چوتھے نمبر میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، باجوڑ کے لوگوں نے.